قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. بابا صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ صلوات پڑھیں حضرات. شہزادی کے شان میں نوحہ صلوات پڑھیں. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصائب لو انہا. ایک بیٹی باپ کو خوب امت نے دیا مجھ کو سلا. سبت علیہ مصائب لو انہا. قبر میں لے کر یہ غم جاؤں گی میں. بھولا پاؤں گی میں رسیوں میں بلحسن کا تھا گلا. سبت علیہ مصائب لو انہا. شہادت پا گئے اس پہ دروازہ گرا جلتا ہوا. سبت علیہ مصائب لو انہا. کیا کہوں مجھ پر جو گزری ساتیاں. کس طرح دیکھو گے ٹوٹی پسلیاں. بند کر لو آنکھیں اے خیبر کشا. سبت علیہ مصائب لو انہا. مجمع اغیار میں جا نہ سکتی تھی مگر جانا پڑا. سبت علیہ مصائب لو انہا. کیسے کر پاؤں گی میں. بیٹیاں جب ہوں گی میرے بیردہ. سبت علیہ مصائب لو انہا. سائے بار کوئی نہیں اے مسلمان.
مسلمان یہی ہوتا ہے کیا صحبت علیہ مصائب لو انہا اپنے بابا کو میرائی دھوپ میں سب کمائی کوئی میں تو دھوپ میں سب کمائی اپنی کھوئی دھوپ میں آج بے سایہ ہے مرکز میرا صحبت علیہ مصائب لو انہا الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النخوية
والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وجود ذوالجود ناظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل علماء کرام مراجعین احرام شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات کریں. ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی بندہ حقیر کی دوسری مجلس ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت پر مشتمل حقائق فاطمیہ پر مشتمل دوسری گفتگو ہے. یہ اقرار کرتے ہوئے کہ ہم لاکھ کوششیں کر لیں لیکن حق معرفت صدیقہ کبریٰ حاصل نہیں کر سکتے. جس طرح آپ علماء کی ایک بڑی فہرست اٹھا کے دیکھیں تو کوئی ایک عالم دین مجھے بتائیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں لیلۃ القدر کو سمجھ گیا. کوئی ایک عالم دین جس نے دعویٰ کیا. آج یہ کل کے عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ صدوق، شیخ مفید، حر عاملی، شیخ طوسی، کسی ایک شخصیت کو لائیے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا. بھئی اللہ نے ہماری اور آپ کی عاجزی کے بارے میں تو پہلے بتا دیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کچھ بھی کر لو لیلۃ القدر کو سمجھ نہیں پاؤ گے. امام نے کیا فرمایا؟ فاطمہ ہی لیلۃ القدر. جناب صدیقہ لیلۃ القدر. اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. یعنی گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں وما ادراک ما فاطمہ. تم نہیں جانتے فاطمہ کیا. جناب صدیقہ کی معرفت یہ تو کرم ہے خود شہزادی کا، اہل بیت اطہار کا، خداوند متعال کا، جو خدا نے کم سے کم ہمارے اندر شہزادی کی اتنی معرفت ڈال دی کہ شہزادی کا نام آتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے اور دشمن کا نام سنتے ہی زبان سے لعنتیں نکلنے لگتی ہیں. یقین کریں یہ معرفت بہت ہے، بہت بڑی معرفت ہے. اگر کسی کے اندر اتنی بڑی معرفت ہو، اگر کسی کے اندر یہ معرفت ہو شہزادی کے لیے، جیسے ہی شہزادی کا نام آئے دل خوش ہو جائے اور جیسے ہی دشمنوں کا نام آئے تو فوراً زبان سے لعنتیں نکلے، سمجھو اس کی معرفت
کہہ سکتے ہو، احمق بھی کہہ سکتے ہو، بے سواد بھی کہہ سکتے ہو، لیکن ایک دن آئے گا جس دن پتا چلے گا تم کتنے پانی میں ہو اور ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہمیں بے وقوف کہہ رہے ہو، ہمیں جاہل کہہ رہے ہو۔ ابو ذر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو ذر کی ایک سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ بتا سکتا ہے جناب ابو ذر کی سب سے بڑی صفت؟ کہیں کسی نے روایت میں دیکھا کہ جناب ابو ذر کا مقام اتنا بلند و بالا اس لیے تھا کہ جناب ابو ذر رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کا احترام سر آنکھوں پر، روزوں کا احترام سر آنکھوں پر۔ نماز جو نہ پڑھے، معصومین علیہ السلام نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، فلیس من شیعتنا۔ یہ ساری چیزیں قبول کرنے کے باوجود مجھے ایک روایت دکھا دیں جہاں یہ کہا گیا ہو کہ ابو ذر اس لیے افضل ہے کیونکہ روزے بڑے لمبے لمبے رکھتے تھے، اس لیے افضل اور اس لیے بامعرفت اور اس لیے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے صدقہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ بہت نکالا کرتے تھے۔ پوری تاریخ میں اگر ابو ذر کی کوئی صفت آپ کے سامنے لائی جائے گی تو وہ صفت یہی ہوگی جو مولا نے فرمایا، ابو ذر اشد فی الولاء والبراء۔ ابو ذر بہت بڑے ولائی اور تبرعی تھے۔ یہ ابو ذر کی صفت ہے۔ ابو ذر بہت بڑے ولائی تھے، بہت بڑے تبرعی تھے۔ تبرعی اتنے بڑے تھے کہ خلیفہ سوم نے باقاعدہ لکھا اور ابو ذر سے کہا کہ تم ہمارے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو خراب کر رہے ہو، لہذا ہم تمہیں یہاں سے پیک کر کے شام بھیج رہے ہیں۔ جناب ابو ذر کو شام بھیجا۔ اب جب جناب ابو ذر شام پہنچے، یہ دیکھیں تبرعی خون الگ خون ہوتا ہے، ہر کسی سے میچ نہیں کرتا ہے۔ جناب ابو ذر شام پہنچے تو کیا دیکھا، اونٹ پہ کچھ لدا ہوا جا رہا ہے۔ جناب ابو ذر نے پوچھا بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ کہ یہ شام کے امیر کے پینے کے لیے بہترین پانی ہے۔ کہ اچھا، چاقو لیا اور مار دیا۔ کیا دیکھا، زمین پہ وہ پانی بقول ان کے بہنے لگا۔ اب جب وہ بہنے لگا تو پتہ چلا یہ پانی نہیں، پینے کے لیے شراب ہے۔ لوگوں کو جمع کیا کہ ایسے انسان کو تم امیر بنائے بیٹھے ہو جو شراب پی رہا ہے۔ جناب ابو ذر نے وہی ذلیل و رسوا کیا۔ اب جیسے ذلیل و رسوا کیا، انہوں نے پھر خط لکھا مدینے کی طرف، اور جو آفت تم نے ہمارے یہاں بھیجی تھی انہوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، ہم اس آفت کو دوبارہ تمہاری طرف بھیج رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ ابو ذر کو مدینے بھیج دیا۔ پھر جناب ابو ذر مدینے پہنچے، بھائی تبرعی مزاج ہے، بیٹھ ہی نہیں رہے۔ جناب ابو ذر پھر بار بار درباروں میں جا رہے ہیں، دربار کے باہر کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس منصب پہ تم بیٹھے ہو یہ منصب تمہارا نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کا ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ جناب ابو ذر اشکال پہ اشکال، کیا ہوا؟ ہم اور آپ ہوتے ہم بیٹھ جاؤ چپ چاپ، کیا کر رہے ہو؟ مولانا ابو ذر کے سر پہ ہاتھ رکھا، ابو ذر تم گھبرا نہیں رہے ہو، حق ولایت ادا کر رہے ہو، حق ولایت ادا کر رہے ہو۔ آخر میں کیا ہوا؟ جناب ابو ذر کو اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا اور مدینے سے نکال دیا اور حکم جاری کیا، مدینے سے جب ابو ذر نکلے تو خبردار مدینے کا کوئی شخص ابو ذر سے ملنے نہیں جائے گا۔ سارے ڈرے ہوئے ہیں، سارے سہمے ہوئے ہیں۔ روایتوں کے جملے ہیں، امیر المومنین چپکے سے مدینے کے باہر ابو ذر کے پاس پہنچے، ابو ذر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ ابو ذر یہ میرا تمہارے لیے آخری سلام ہے، میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے، تم یہاں سے جاؤ گے ربضہ میں شریک ہو جاؤ گے، تمہیں وہاں غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، تم گھبرانا نہیں، وہاں غسل دینے کے لیے بھی تمہارا ایک دوست میرا چاہنے والا ہوگا جو تمہیں غسل دے گا، کفن دے گا، دفن کرے گا۔ روایتوں کے جملے ہیں، جناب ابو ذر کو اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا گیا تھا۔ جب جناب ابو ذر پہنچے تو جناب ابو ذر کے بدن کا گوشت چھل چکا تھا۔ اونٹ کی کوہان پہ کسی کو باندھ دیا جائے، اونٹ کی جو چال ہوتی ہے اس چال کی وجہ سے ابو ذر کی بدن کا گوشت، بالخصوص رانوں کا گوشت چھل گیا تھا۔ یہ ہے ابو ذر۔ ابو ذر کون؟ ابو ذر اشد فی الولایہ
والبراء. تو یہ جو معرفت ہمارے دلوں میں اللہ نے صدیقہ کی رکھی، اسی معرفت کے لیے اگر ہم عمر بھر زندگی بھر خدا کے لیے سجدہ کریں تو یہ سجدہ کم ہوگا، معرفت کی بلندیاں زیادہ ہوں. اتنی معرفت ہمارے لیے بہت بڑی معرفت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی. ارے ہم ان سے تو بہتر ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے فاطمہ کی محبت پڑھنے ہی نہ دی. حدیث ہے جناب صدیقہ کے ایک نام، سب سے مشہور نام کیا ہے جناب صدیقہ کا؟ فاطمہ. بہت ساری علتیں بتائیں کہ سمیت فاطمہ بفاطمہ لأنها فطموا هي وشيعتها عن النار، هي وشيعتها عن النار. کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاطمہ خود اور اپنے شیعوں کو، یہ بعض روایتوں میں محبیہا، اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی. فاطمہ کہتے ہیں روکنے کو، روکیں گی، بچائیں گی. ایک روایت میں سمیت فاطمہ بفاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے فطموا اعداءها ام محبتها، کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاطمہ کے دشمنوں کے دلوں میں فاطمہ کی محبت نہیں جا سکتی، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ جس مقدار اور جس قدر ہمارے اور تمہارے دلوں میں صدیقہ کے لیے محبت ہے، یہ محبت کافی ہے کہ ایک نام فاطمہ پر دور دراز راتوں کی نیند خراب کر کے ٹھنڈ کے موسم میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کسی کی باتوں کو سنا جا رہا ہو، یہ محبت کافی ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. ہم شکر گزار ہیں اور نعمت خدا پر سجدہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو نے مجھے اتنی عظیم نعمت سے نوازا، وہ ہے محبت فاطمہ. ایک صلوات پڑھے محمد. آپ لوگ ماشاءاللہ سے بیدار تو خوب ہے، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آگے آ جائیں. کل میں نے کہا نہیں تھا لیکن کل مجھے احساس ہوا، آخر میں بہت سارے لوگ باہر کھڑے رہے، ٹھنڈ کا موسم اتنا چپک کے بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ آرام ملے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے بالکل آگے آ جائیں. جوانوں سے گزارش ہے آ جائیں. ماشاءاللہ سے بزرگان آگے چلتے چلے آتے ہیں، جوان پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. وہ دیکھو بوڑھے بڑے بیٹھے آگے آ جاؤ. صلوات پڑھو محمد وآل محمد کے ساتھ. پیٹھ لگا کے بیٹھنا بزرگوں کا کام ہے. آپ تو ماشاءاللہ سے ہٹے کٹے. تو الگ بات ہے آج کل کا جوان، ابھی میں بات ہی کر رہا تھا، ہم سے تو بہتر وہ 60 سال اور 65 سال کے بوڑھے بڑے کم سے کم صبح اٹھ کے 5 کلومیٹر چلتے ہیں. ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اور کمر میں درد ہوتا ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قرآن مجید کا بہترین سورہ کہ جس سے جناب صدیقہ کی بہت ساری شباہتیں، میرے خیال سے 1-2 شباہتوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا. اور جیسا کہ ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہے اور ہم نے کل بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حقائق آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایام عزائے فاطمیہ کا ایک مقصد میں نے کل بھی بیان کیا تھا. عزائے فاطمیہ کا ایک مقصد کیا ہے؟ حقائق فاطمیہ بیان کیے جائیں. ہم بارہا کہتے ہیں اور میں نے تھوڑے دنوں پہلے شاید کسی مجلس میں کہا تھا، ہمارے یہاں مزاج ایسا ہے کہ جناب والا کچھ بھی ہو جائے، کسی نے دھوکہ دے دیا تو جواب میں کہتے ہیں ہم کوفی ہو کیا. کہیں کے لوگ اگر خراب ہوں، برائیاں کرنے والے ہوں، غیبتیں کرنے والے ہوں، وعدہ خلاف ہوں تو ہم فوراً کہتے ہیں وہ شہر کوفہ ہے، وہ گاؤں کوفہ ہے، وہ خاندان کوفہ ہے، وہاں کے لوگ کوفہ ہیں. اور تو اور آج کل جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ایک خاص طبقے کو مارا جا رہا ہے، ایک خاص علاقے کو مارا جا رہا ہے اور دنیا خاموش ہے. تو ایسے موقعوں پر بھی ان کی خاموشی کی جب ہم مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو کوفی ہیں، تماشائی ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. جب یہ لفظ بار بار سنتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں کلک کرتا ہے. میں کہتا ہوں کیا یہ غلط مثالیں دے رہے ہو؟ کس نے کہا بے وفائی کی مثال کوفہ ہے؟ کس نے کہہ دیا بے وفائی کی مثال کوفہ ہے؟ بنو امیہ کا ایک پروپیگنڈا تھا، اتفاق سے بنو امیہ نے اپنے پروپیگنڈے میں شیعوں کو بھی ملا دیا.
بنو امیہ کا ایک پروپیگنڈا تھا مختار کو برا ثابت کرنا. الحمدللہ بنو امیہ کا جو پروپیگنڈا تھا یہ کہ وہ مختار کو شیعوں کی نظر میں غلط ثابت کرے, دولت کا بھوکا ثابت کرے, ریاست کا بھوکا ثابت کرے. وہی بنو امیہ کا پروپیگنڈا شیعوں کے اندر رسوخ کر گیا. وہ جو بنو امیہ نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا بعض شیعہ بھی اس پروپیگنڈے کے معتقد ہو گئے. اسی طرح بنو امیہ کا ایک پروپیگنڈا تھا کوفے کو بدنام کرنا, اور آج خود شیعہ کوفے کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے. پر روایتوں میں ہے آخری زمانے میں شیعہ یا مولا کا چاہنے والا یا کوفے سے ہوگا یا کوفے سے محبت کرنے والا ہوگا. تحقیق کیجئے, جستجو کیجئے. یہ ہو گئی حدیث, اور ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں کوفے کی فضیلت میں روایتیں اور حدیثیں ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کی طرح جواب دینے کی طرف. آپ کہتے ہیں نا جب بھی بے وفائی کی مثال دیتے ہیں جناب والا کوفہ ہے کیا, کوفہ ہے کیا, کوفہ ہے کیا. میں آپ سے کہوں گا ذرا بتاؤ کوفیوں نے کیا کیا, کیا کیا کوفیوں نے. امام حسین کو خط لکھنے والے سارے مولا کے چاہنے والے نہیں تھے. وہ بہت سارے نامی گرامی کو ہوتا ہے نا کبھی کبھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھلنا. جب دیکھا کہ کوفے کے بعض بزرگان امام حسین کو بلانے کے لیے خط لکھ رہے ہیں تو بہت سارے منافقین, بہت سارے ایسے لوگ جو اس کی حکومت سے پریشان تھے لیکن مولا کے چاہنے والے نہیں تھے, انہوں نے خط لکھے. خلاصہ مان لیتا ہوں کوفیوں نے بلایا. سوال یہ ہے کہ کوفے کو اگر آپ اس وجہ سے بے وفا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا, پھر تو مدینے کو بحد اولا کہنا چاہیے. میں جملے دے رہا ہوں, کوفے کو بے وفا کہنے سے پہلے مدینے کو بے وفا کہیے. کربلا میں لشکر حسینی میں کوفی 35 سے 40 موجود تھے. اب ذرا مدینے کا ایک آدمی کا نام بتاؤ, ایک آدمی کا نام بتاؤ. اب کوفہ کسی امام کی شہادت کا گواہ نہیں بنا. کوفے میں کسی امام پہ ظلم ہوتا ہو اور کوفیوں نے دیکھا نہیں, لیکن مدینے کی تاریخ گواہ ہے حسن پہ ظلم ہوتا رہا, مدینہ دیکھتا رہا. شہزادی کا حق چھینتا رہا, مدینہ تماشا دیکھتا رہا. اب ذرا مجھے بتائیے مدینہ بے وفا ہے یا کوفہ بے وفا ہے؟ کسی نے مدینے میں پوچھا یہ جو بنت رسول راتوں میں یا دن میں نوحہ پڑھا کرتی تھی, ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان غوالیا, صبت علی مصائب صبت علی الایام سرن لها. کے بعد مجھ پہ ایسے ایسے مظالم ٹوٹے, اگر وہ دن پہ ٹوٹتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا آپ کوفے کو بے وفا بتائیں, ذرا مدینے کا حال دیکھو. بنت مصطفیٰ رو رہی ہے, فریاد کر رہی ہے. کیا مدینے میں کوئی مرد نہیں تھا جو شہزادی کے پاس جاتا اور کہتا شہزادی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا کوئی نہیں تھا جو پوچھتا شہزادی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا کوئی تھا جو پوچھتا اور کہتا کہ تم شہزادی کا حق واپس کیوں نہیں دے رہے؟ یا کسی نے کہا بنت مصطفیٰ دربار میں کھڑی ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے, مدینے والے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ مدینے والوں کی غیرت تھی, یہ مدینے والوں کی غیرت تھی. جہاں اتنی فضیلت, جیسا کہ میں نے بیان کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اتنی فضیلت. اور میں نے روایتوں میں دیکھا, میں مسائل کا ماحول نہیں بنانا چاہ رہا, روایتوں میں نے دیکھا رسول گرامی جس طرح امام حسن و حسین کی انگلیاں پکڑ کے کوفے کی گلیوں میں جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ایھا الناس ھذا الحسین فاعرفوہ, یہ میرا بیٹا حسین ہے, اسے پہچان لو. کیوں پہچانوا رہے تھے رسول گرامی؟ تاکہ کربلا میں جب یہی بیٹا اس لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہو تو ان کی طرف نہ جانا, اس کی طرف جانا, میں پہچانوا چکا ہوں. اسی طرح روایتوں کے الفاظ ہیں جب جناب صدیقہ کبریٰ چھوٹی تھیں تو رسول گرامی اپنے کاندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے. ایھا الناس یا اہل یثرب, اے مدینے والو اعرفوہا ھذہ فاطمہ, اسے پہچان لو, یہ میرا لخت جگر فاطمہ ہے.
اسے پہچان لو. رسول گرامی فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی. کیا مطلب ہے بضعۃ منی؟ بس میں فضائل کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. فاطمہ میرا گوشہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. یعنی کیا؟ روحی التی بین جنبی. رسول گرامی کے جملے فاطمہ دونوں پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے. روح یعنی کیا؟ یعنی اگر فاطمہ کی ذات رسول گرامی سے نکال لی جائے تو وہی حال ہوتا ہے جس حال میں کسی بدن سے روح کو کھینچ لیا جائے. روح نبوت کا نام ہے صدیقہ کبریٰ. یہ جملہ ہے شہزادی کا. شہزادی کے لیے محمد مصطفیٰ کا جملہ ہے. فاطمہ وہ روح ہے، وہ روح ہے جو دو جنبوں کے درمیان ہوتی ہے، دو پہلوؤں کے درمیان ہوتی ہے. فاطمہ میری روح ہے، روح. تم اگر رسول کا احترام کر رہے ہو بغیر فاطمہ کے تو تمہاری مثال ٹھیک ویسی ہے کہ تم ایک جسم کے ڈھانچے کا احترام کر رہے ہو بغیر اس کی صفات کے. فاطمہ صفات مصطفی کا نام ہے. رسول گرامی نے فرمایا سنو ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک. اے فاطمہ اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے، تمہاری غضب پہ غضبناک ہوتا ہے. میں فضائل کے ایک کنہ کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. اللہ تمہاری رضا میں راضی اور تمہارے غضب میں غضبناک ہوتا ہے. میرا سوال ہے معصوم کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی بیداری کا مطالبہ کروں گا. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ ہو اور اس کا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. وہ روایت یاد رکھیے گا، رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک. اے فاطمہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اچھا میں مقابلہ کر رہا ہوں عصمت کا. معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو اور اس کا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اب جب میں معصوم کا تذکرہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے سر فہرست اگر کوئی معصوم آئیں گے تو وہ انبیاء آئیں گے، انبیاء کا تذکرہ کروں گا. اچھا انبیاء بھی معصوم تھے، انبیاء کا بھی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا. انبیاء کام کرتے تھے تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ انبیاء میں بھی سب کی عصمت برابر نہیں ہے. انبیاء میں جتنے معصوم ہیں یہ سارے برابر نہیں ہیں. انبیاء میں بھی عصمت خاتمی الگ ہے، عصمت انبیاء الگ. محمد مصطفیٰ کی عصمت جدا ہے، عصمت انبیاء جدا ہے. اچھا انبیاء کی عصمت کے بارے میں بتاتا چلوں. آدم، اللہ نے فرمایا آدم یہ جنت تمہاری، سب کچھ تمہارا، بس اس درخت کے پاس مت جانا. جناب آدم نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا اور اسی درخت کے پاس چلے گئے. سب کچھ چھوڑا اور درخت کے پاس چلے گئے. یہ بھی معصوم ہے لیکن یہ ان کی زندگی میں ترک اولا آیا یا نہیں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے آیا. اور آگے بڑھیے. جناب نوح اپنی قوم میں جب پریشان ہو گئے، جب دیکھا کہ یہ بچے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، یہ قوم والے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جناب نوح غصہ آ گیا. غصہ آنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار اس قوم پہ عذاب نازل فرما. یہ کس کی عصمت تھی؟ جناب نوح کی. اور آگے بڑھیے. جناب لوط نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی. اور آگے بڑھیے. جناب یونس نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی. جب کھسیا گئے، جب غصہ گئے، جب دیکھا کہ یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، بد دعا کر دی. جناب یوسف زندان میں قید ہیں، جب 2 لوگوں کو رہا کیا گیا، جناب یوسف نے کنارے بلایا کہ اذکرنی عند ربک، کہ تمہارا جو بادشاہ ہے اس کے سامنے جانا اور کہنا بیچارہ ایک یوسف نامی آدمی اسی قید خانے میں قید ہے، اسے بھی چھڑوا دو. اتنا کہنا تھا. جبرائیل نازل ہو کر کہ یوسف تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کہ رب نے. فرمان کس نے چڑھایا؟ خدا نے. تمہیں اس مقام پہ کس نے پہنچایا؟ خدا نے. کنویں سے کس نے نجات دی؟ خدا نے. کہ جب ہر جگہ خدا تمہیں بچا رہا ہے تو پھر زندان سے بچنے کے لیے غیروں کا سہارا کیوں لے رہے؟
یوسف فوراً متوجہ ہوئے یہ جناب یوسف کا ترک اولا تھا. میں نے کہا تھا نا معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہ ہو. انبیاء معصوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ترک اولا ملتا ہے. جناب موسیٰ کا قصہ دیکھیے. جناب موسیٰ جب مصر پہنچے تو قرآن کی آیت ہے نا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ تمہاری پارٹی کا بندہ ہے اور یہ تمہاری پارٹی کا ہے. وہ شیعہ یہ تمہارے گروہ کا ہے، وہ تمہارے دشمن گروہ کا ہے. جناب موسیٰ نے اپنے گروہ کے آدمی کو بچانے کے لیے فَوَقَضَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، قرآن کی آیت ہے کہ ایک گھوسا مارا اور وہی گرا، بندہ پھٹ سے مر گیا. یہ قرآن کی آیت ہے. جناب موسیٰ اور روایتوں میں اگر جائیں تو جناب موسیٰ کو بہت بڑا پہلوان بتایا گیا، بہت طاقتور. ایک گھوسا مارا وہیں پہ گرا اور مر گیا. اچھا ٹھیک ہے، دشمنی کی سزا یہ تو نہیں ہوتی کہ کسی کو مارو اور مر جائے. خلاصہ یہ بھی جناب موسیٰ سے ترک اولا ہوا. بھائی میں نے کہا کیا تھا؟ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو. میں مقام فاطمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عصمت فاطمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ عصمت کس کی عصمت ہے؟ انبیاء کی عصمت ہے. لیکن رسول بھی معصوم ہے. رسول کی عصمت ان انبیاء سے جدا ہے. جب معاملہ رسول کا آتا ہے تو خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ وہ رسول ہے جو اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو وحی الہی ہو. بھئی 100% پھر غور کیجئے گا، 100% انبیاء نے اگر کسی کے کارنامے اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس کی زندگی میں ایک بھی ترک اولا نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے رسول اعظم. پھر سے الفاظ پہ غور کیجئے گا. رسول کام کیوں کہہ رہے؟ لیرض اللہ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. نمازیں کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تبلیغ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. صداقت کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. یہاں تک تو معاملہ یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. لیکن نہ جانے خدا نے فاطمہ کو کیسا مقام دیا. جب فاطمہ کا معاملہ آیا تو خدا نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے تم راضی ہو جاؤ. یہ مقام عصمت فاطمہ ہے. یہ مقام عصمت فاطمہ میں نے پورے مقدمے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تاکہ فاطمہ کا حقیقی مرتبہ معلوم ہو سکے. یہ مقام فاطمہ ہے. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہو اس سے فاطمہ راضی ہو. نہیں، معاملہ جدا ہے. جس سے فاطمہ راضی ہو جائے، جس سے فاطمہ خوش ہو جائے، جس سے فاطمہ خوش ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ نے جہنم و جنت کا نظام فاطمہ کے ہاتھوں پہ رکھا ہے. وہ ایک ترازو ہوتا ہے نا جس کے ذریعے تولا جاتا ہے. اللہ نے محشر کا ترازو یا تو علی کو بنایا ہے یا فاطمہ کو بنایا ہے. اور یہ ترازو یہ مت سمجھیے گا کہ امیر المومنین ترازو لے کے کھڑے ہوں گے اور ناپیں گے، تولیں گے کس کا کتنا زیادہ. یہ وہ والا ترازو نہیں ہے. خود ان کی ذات ترازو ہے، خود ان کی ذات میزان ہے. یعنی کیسے؟ یعنی جو فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، جو فاطمہ کے نام پہ مسکرائے وہ فاطمی ہے، اور جو فاطمہ کے دشمنوں کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے وہ فاطمی نہیں ہو سکتا. خود ان کی ذات، خود ان کی ذات میزان ہے. ایک مرتبہ میں تو سمجھے گا، وہ سنے گا، وہ سمجھ نہیں پائے گا، صرف باقی سمجھے گی. اور سلوات پڑھے محمد رائے محمد. اے فاطمہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اچھا،
زندگی کا اگر قاعدہ بنانا ہو تو بھائی اسی کو اپنا قاعدہ بنا لو. قاعدہ بنا لو. جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی, جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض. میں کوئی ہلکی یا بڑی پھیکی باتیں کرنے کا عادی نہیں. میں مثال کے طور پہ اوپر کی سطحی باتیں کروں, ممکن ہے. وہ اتفاق سے ایک ہمارے بہت اچھے ادیب ہیں, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب بھی آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے, ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو تو شہری ہے سمجھے, آج کل گاؤں دیہات رہ کہاں گئے, کہ آپ جائیں تو خاص کر کے مجمع اگر سنی سنائی باتوں کو سنتا ہے, مثال کے طور پہ بزرگان بیٹھے ہوتے ہیں, وہ فطرس والا قصہ بتا دو تو بزرگان ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو فطرسات پر ملیں گے, مثال کے طور پہ پر ملے گا, وہ پہلے ظاہر واہ واہ واہ, کیونکہ انہیں پتا ہے, لہٰذا وہ داد زیادہ دیتے ہیں. نئی باتوں کو کیونکہ تھوڑی دیر میں بعض اوقات سمجھ میں آتا ہے تو ممکن ہے اس کا ریئیکشن فوراً نہ ہو, تو لہٰذا میں ان باتوں کو کنارے رکھتے ہوئے ایک صغرا اور ایک کبرا اور ایک نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اچھا پہلے سے مقدمہ بنا دو تاکہ نہ بولنے کو ہو تب بھی بول دو. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے نظام بتاتا چلو. مجھے یہ بتاؤ, کسی کو پہچاننا ہو یہ اللہ والا ہے یا اللہ والا نہیں, تو اس کا طریقہ اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ آل محمد کے دروازے سے کتنا متمسک ہے یا آل محمد کے دروازے سے کتنا دور ہے. یہ ہمارے یہاں طریقہ ہے. لیکن ایک طریقہ میں اور دعوے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ہمارے بھائیوں کے یہاں طریقہ یہ ہے, آلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں آل محمد کے لیے دشمنی زیادہ ہوگی وہ سب سے بڑا امام ہوگا, اور جس کے دل میں محبت آل محمد زیادہ ہوگی وہ سب سے نچلے درجے پہ ہوگا. جیتی جاتی مثال دوں, اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے صحاح ستہ. پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری. چھٹی کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن نسائی. بخاری کا پہلا نمبر, نسائی صاحب کا چھٹا نمبر. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ بخاری میں روایتیں اچھی ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ بخاری میں روایتیں زیادہ ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ بخاری میں احادیث زیادہ ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ بخاری میں صحیح السند روایات زیادہ ہیں؟ نہیں. میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود علماء اہل تسنن کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے علماء اہل تسنن کا یہ اعتراف ہے کہ سنن نسائی میں بہت جامع اور بہت زیادہ اور بہت بہتر طریقے سے روایتیں نقل ہوئی ہیں, بخاری سے بھی بہتر طریقے سے. لیکن بخاری کا پہلا نمبر ہے, نسائی کا چھٹا نمبر ہے. بہت غور کر رہے تھے لوگ, غور کرتے کرتے ایک نقطے پہ پہنچے تو فوراً کلک ہوا. وہ نقطہ کیا ہے؟ بخاری نے بھی ایک باب بنایا, باب فضائل صحابہ. نسائی صاحب نے بھی ایک باب بنایا, فضائل صحابہ. نسائی صاحب کا جب باب فضائل صحابہ کھلا تو امیر المومنین کی فضیلت میں سینکڑوں روایتیں, جناب صدیقہ کی فضیلت میں سینکڑوں روایتیں, امام حسن و حسین کی فضیلت میں سینکڑوں روایتیں. جب ہم نے بخاری کھولی تو جہاں فضائل صحابہ, اور صحابہ میں ظاہر سی بات ہے اگر علی کو صحابی ہی مان لو تب بھی صحابہ کی فہرست میں علی سے کوئی افضل بلند والا نہیں ہے. امیر المومنین کی فضیلتیں دیکھیے بخاری میں کتنی ہیں. جناب صدیقہ کی شان میں صرف ایک حدیث, فاطمہ بضعۃ منی. حسن و حسین کی شان میں صرف ایک حدیث, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بھئی جیسے ہی ہم نے معیار دیکھا ہم سمجھ گئے جس کے دل میں آل محمد کی دشمنی زیادہ, تمہیں اس سے محبت زیادہ. تجربہ کیجئے. ہم نے بھائی ابو ذر بھی تو صحابی ہے, خالد بھی صحابی ہے, ولید بھی صحابی ہے. ولید آل محمد کا دشمن تھا, ولید کی محبت زیادہ. ابو ذر آل محمد کے خادم تھے, ابو ذر سے دشمنی زیادہ. یہ معیار ہے, طریقہ ہے. خیر, آپ نے اہل بیت اطہار کے فضائل میں کچھ نہیں لکھا, لیکن ایک دو چیزیں لکھی, آپ اسی میں پھنس.
میں پھر سے معیار ابھی میرا بدلا نہیں ہے، معیار وہی ہے جس سے فاطمہ راضی اس سے اس کا رب، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. بیداری چاہوں گا آخر تک. بخاری نے ایک روایت نقل کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا گوشہ ہے. یہ رسول گرامی کی حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے. اب میں ایک صغرا بناؤں گا اور ایک نتیجہ، ایک صغرا ایک کبرا اور ایک نتیجہ. نتیجے کی طرف آپ لوگ متوجہ رہیے گا. ہماری صغرا کیا ہے؟ صغرا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت. اس کے آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا. یہ روایت کہاں کی ہے؟ صحیح بخاری میں. یہ روایت اپنے ذہن میں رکھیے. ابھی جو میں نے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی جس میں رسول گرامی فرماتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ یرضی للرضاق، اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے اور آپ کی ناراضگی پہ ناراض ہوتا ہے. یہ بھی روایت ماشاءاللہ سے علماء اہل تسنن نے اپنی مختلف کتابوں میں نقل کی. مستدرک میں حاکم نیشاپوری نے مفصل طریقے سے نقل کرنے کے بعد اس کی سند کی بھی تائید کی حاکم نیشاپوری نے. خلاصہ یہ دونوں روایتیں، ان دونوں روایتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. میرا ساتھ دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا. یہ روایت کہاں کی روایت ہے؟ صحیح ہے بخاری کی روایت ہے. اچھا آئیے ایک اور صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک اور صحیح بخاری میں روایت ہے. روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب صدیقہ دربار میں گئی اور جانے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. میں نے کہا تھا نا صغرا کبرا اور پھر نتیجہ. جناب صدیقہ دربار میں گئی، اپنے حق کا مطالبہ کیا. فَأَبَوْا أَن يَدْفَعُوا إِلَيْهَا شَيْئًا، سامنے خلیفہ اول نے جناب صدیقہ کا حق دینے سے انکار کیا. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب صدیقہ کو کچھ نہ دیا، کچھ نہ دیا. فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، یہ روایت ہے لہذا میں نام بھی لے رہا ہوں. صحیح بخاری میں یہ لفظ موجود ہے کہ جناب صدیقہ ابو بکر پر غضبناک ہوئی، غضبناک ہوئی. فَحَجَرَتْ ہو، وہاں سے ہجرت اختیار کی، غضبناک ہوئی اور وہاں سے چلی گئی. فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، مرتے دم تک ابو بکر سے بات نہیں کی. یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ گھبرائے نہیں، یہاں تک میرے ساتھ ہے ماشاءاللہ سے. اچھا یہ روایت کہاں کی روایت ہے؟ صحیح ہے بخاری کی. اچھا جب ہم نے یہ روایت بیان کی تو ہمارے بھائی نے ہم سے کہا کہ جناب روایت پڑھنے سے پہلے علم رجال سے واقفیت ہونی چاہیے، روایت پڑھنے سے پہلے سند چیک کرنی چاہیے، ذرا دیکھو تو صحیح راوی کیسا ہے، بیان کرنے والا کون ہے. میں نے کہا گھبراؤ نہیں، راوی نہیں راویہ ہے. بیدار ہے نا؟ راوی نہیں ہے راویہ ہے، اور ایسی ویسی راویہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی ماں ہے. ایسی ویسی راویہ نہیں ہے، مسلمانوں کی ماں ہے. اور ایسی راویہ کہ کسی بچے میں دم نہیں جو اپنی ماں سے نقل کردہ روایت کا انکار کر دے، کسی میں دم نہیں ہے. اچھا اگر آپ نے اس روایت کا انکار کر دیا پھر آپ کو بھی پتا ہے انہی محترمہ سے کتب اہل تسنن میں 4000 سے زیادہ روایتیں نقل ہیں. اگر تم نے اس روایت کا انکار کر دیا تو پھر ان 4000 روایتوں کا کیا کرو گے؟ ان 4000 روایتوں کا کیا کرو گے؟ خلاصہ یہاں انکار بھی نہیں کر سکتے. پہلی روایت فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے میرے رب کو غضبناک کیا. دوسری روایت صحیح بخاری کی کیا؟ جناب صدیقہ دربار میں گئی، اپنے حق کا مطالبہ کیا، حق زہرا سے انکار ہوا. جناب صدیقہ کسی سے ناراض ہوئی کہ جس کا نام صحیح بخاری میں سب کو ضبط ہے. اب ہماری صغرا کیا بنی؟ صغرا یہ بنی کہ جناب صدیقہ خلیفہ اول سے ناراض تھی. یہ ہماری
یہ کڑی اپنے دماغ میں لکھ لیجئے، جناب صدیقہ خلیفہ اول سے ناراض تھی، یہ ہماری صغرا ہو گئی، یعنی جناب صدیقہ خلیفہ اول سے غضبناک تھی، غضبناک تھی، یہ حدیث ہماری صغرا ہوئی۔ اب آتے ہیں کبرا کی طرف۔ کبرا ہماری قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ ہم نے پڑھا نا کہ جناب صدیقہ خلیفہ اول سے ناراض، جو جناب صدیقہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ خلیفہ اول سے اللہ غضبناک تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بجے نتیجہ دے رہا ہوں، علمی باتیں کر رہا ہوں، اور جس پر ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ صدیقہ کو ناراض کیا، گویا اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا غضب ان میں طاری ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس پر ہمارا غضب طاری ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن بھی دیکھ لیا، حدیث بھی دیکھ لی، نہ صحیح بخاری کا انکار کر سکے نہ قرآن کا انکار کر سکے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے ان معصوم اور نادان مسلمانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، تم تو دن میں 10 مرتبہ نماز کی صفوں میں کھڑے ہو کے کہتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگارا ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب طاری ہو چکا۔ تم کو دن میں 10 مرتبہ کہتے ہو نا پروردگارا ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب طاری ہو چکا۔ پتا چل گیا صدیقہ کا غضب کسی پہ تھا، جس پہ صدیقہ کا غضب اس پہ اللہ کا غضب، اور جس پہ اللہ کا غضب وہ گمراہ ہوتا ہے۔ دن میں 10 مرتبہ نمازوں میں کہنے والے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب طاری ہو چکا۔ اب تو تمہیں پتا ہی چل چکا ہے کون ہے کہ جس پر فاطمہ کا غضب تھا، جس پر اللہ کا غضب تھا۔ اب تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو حدیث کو چھوڑ دو یا پھر قرآن کو چھوڑ دو، یا تم حدیث کو چھوڑ دو یا پھر قرآن کو چھوڑ دو۔ خدا کی قسم تمہارے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یا قرآن کو چھوڑو یا پھر حدیث کو چھوڑو۔ تیسرا کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ جب شیعہ زیادہ بولے تو کہہ دو شیعہ کافر بھاگ جاؤ۔ یہ تیسرا راستہ، اور ہوا تاریخ میں ہوا۔ جب بھی ایسے معاملات آتے ہیں شیعہ کافر، دیواروں پہ رنگ دیا جاتا ہے شیعہ کافر۔ اچھا یہ بھی جب ہمیں ہمارے بھائی کافر کہتے ہیں تو بڑا فخر لگتا ہے۔ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک تمغی امتیاز ہوتا ہے، ہر ملک میں ایک پدم بھوشن پتہ نہیں کیا یہ ایوارڈ ہوتے ہیں نا، تو شیعوں کے لیے 2-4 جملے ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ تمغی اعزاز ہے۔ مثال کے طور پر جب کہا جائے شیعہ کافر، خوشی سے سینہ جھوم اٹھتا ہے، خاص کر کے جب ہم سے کوئی کہتا ہے رافضی، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خدا کی قسم بے شک ہم رافضی، ہم نے رافضی جس نے ماننے سے انکار کیا، بے شک ہم نے ماننے سے انکار کیا، جسے تم نے مانا اس کو ماننے سے انکار کیا۔ ہم نے ان کو ماننے سے انکار کیا، اور ہم ان سے دور ہو گئے جن پہ اللہ کا غضب طاری ہو چکا ہے۔ ہم ان سے دور ہیں بھائی، جس سے اللہ دور ہو ہم اس سے کیسے نہ دور ہوں؟ جن پہ اللہ کا غضب طاری ہو چکا ہو کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا نا جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ رافضی ہے، یہ کافر ہے، یہ شیعہ ہے، فلاں۔ مومن پاک جا رہے تھے، سامنے سے ابو حنیفہ صاحب آ رہے تھے۔ میں نے کہا نا یہ نیا طریقہ نہیں، پرانا طریقہ ہے شیعوں کو کافر کہنا، شیعوں کو رافضی کہنا جب کسی معاملے میں پھنس جائیں، یہ پرانا طریقہ ہے۔ ابو حنیفہ صاحب آ رہے تھے، مومن طاق صاحب سے ملاقات ہوئی،
ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے رجعت، ماشاءاللہ سے شیعیان حیدر صفدر تشریف فرما ہے. اس عقیدے سے ہر بندے خدا میرے خیال سے معلوم ہے، سب کو پتا ہے کہ عقیدہ رجعت. مولا فرماتے جس انسان کا عقیدہ عقیدہ رجعت پر نہ ہو فلیس من شیعتنا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. رجعت میں تھوڑا سا بتا دوں، شاید یہ جو نئی امت بیٹھی ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے شاید ان کو نہ معلوم ہو. رجعت امام زمانہ کے ظہور کے بعد کچھ مؤمن خاص اور منافق خاص کو پلٹایا جائے گا. مثال کے طور پہ یزید کافر و منافق خاص، جسے جس طرح سے مارا جانا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں مارا گیا، لہذا اسے دوبارہ پلٹا کے اس سے بدلہ لیا جائے گا، اسے مارا جائے گا. یا مومن خاص مظلوم کہ جس کو اس دنیا میں انصاف نہیں ملا، خدا دوبارہ انہیں پلٹائے گا. سب سے پہلے رجعت ہوگی امام حسین کی، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم امام حسین ہے. امام حسین کی رجعت ہوگی. خلاصہ مومن طاق صاحب ابو حنیفہ سے ملے، ہمارا تو عقیدہ ہے رجعت کا، ابو حنیفہ کا عقیدہ رجعت کا تھا نہیں. انہوں نے سوچا چلو آج مومن طاق کی تھوڑی کھلی اڑاتے، مذاق کرتے، مذاق اڑاتے، مسخرہ کرتے. مومن طاق کے پاس گئے، مومن طاق سے کہا مومن طاق تھوڑے بہت ہمیں پیسے دے دو، قرضہ دے دو. مومن طاق نے کہا پلٹاؤ گے کب؟ کہ رجعت میں تمہیں پلٹا دیں گے، رجعت میں پلٹا دیں گے. یہ مذاق کر رہے تھے مومن طاق سے، مسخرہ مذاق. اور وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی مذاق اڑانا ہے کسی کا، مذاق اڑا رہے تھے کہ تھوڑے پیسے دے دو، رجعت میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے. سامنے کون تھا؟ مومن طاق. کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور ہم انتظار بھی کریں گے رجعت تک کا، لیکن ہمیں اتنا بتا دو کہ تم رجعت میں پلٹو گی کس صورت میں؟ کتے کی صورت میں پلٹو گے یا پھر اپنی صورت تو بتا دو، پہچانوں گا کیسے، پہچانوں گا کیسے. اب جیسے ہی سنا یہ آئے تھے مومن طاق کا مذاق اڑا گئے، خود کا مذاق اڑ گئے. آپ یہ کھسیا کے کہتے ہیں انت رافضی، تم رافضی ہو، تم رافضی ہو، تم کافر ہو. یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. جب بھی کھسیا جاتے سامنے والے بات جاتے ہو نبی ہم کافر و مشرک اور شیعوں سے بڑا کوئی نجس نہیں ہے، شیعوں سے بڑا کوئی یہ نہیں ہے، وہ نہیں، فلا 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 مختلف تہمتیں. اور آخر میں یہ جو ہمیں کہا جاتا نا یہ قاتل امام حسین ہے، خود انہوں نے نہیں امام حسین کو بلایا اور قتل کر دیا. یقین کرے انہیں بھی پتا ہے کہ شیعوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ شیعہ حسین سے محبت کرتی. یہ جب کھسیا جاتے ہیں ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو بولیں تو کیا بولیں؟ اب غصے میں یہی بول رہے تھے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی صلوات. تو خلاصہ یہ عظمت ہے اور یہ مرتبہ خدا نے کسی کو نہیں دیا. بس میں زیادہ مقدماتی گفتگو نہیں کروں گا. یہ مرتبہ خدا نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. کسی سے نہیں فرمایا ان اللہ یرضی لرضا، جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. یہ مقام رضائی الہی فاطمہ کے سوا مجھے کہیں نظر نہیں آتا. یہ علامت ہے جناب صدیقہ کبریٰ کی، یہ علامت ہے، یہ مقام ہے جناب صدیقہ کبریٰ کا. میں ایک جملہ بیان کرتا چلوں. ایک ماشاءاللہ سے ہم بچپن سے ایک روایت سنتے چلے آ رہے ہیں، لولا علی لما کان لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی انسان نہ ہوتا روئے زمین پر. یہ ماشاءاللہ سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. میں اسی کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں ایک فضیلت بیان کروں گا، شاید جوانوں کے لیے نئی بات ہو، شاید جوانوں کے لیے نئی بات ہو. اچھا یہ بتائیں مجھے، کوئی انسان 63 سال ماشاءاللہ سے بزرگان تشریف فرما ہے، اگر آپ میں سے 63 اور 64 سال کی ایج میں ممبر سجائے، لوگوں کو بلائے اور لوگوں کو بلانے کے بعد لوگوں کے سامنے کہے کہ اے لوگوں میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں فلاں کا شوہر ہوں، اگر یہ کہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں فلاں کا شوہر ہوں، تو لوگ مذاق اڑائیں گے. لوگ کہیں گے کیا یہ بڈھا سٹھیا ہے 64-65 سال کی ایج میں جہاں انسان وصیتیں کرتا ہے، امپورٹنٹ باتیں کرتا ہے، وہاں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں فلاں کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ فخر بتانا ہے. اب آئیے امیر المومنین کی زندگی کی طرف. اللہ نے علی کو ہر فضیلت سے نوازا، ہر فضیلت سے نوازا. سلیم بن قیس کو بلایا. سلیم بن قیس سے امیر المومنین نے فرمایا کہ سلیم سنو، اللہ نے مجھے 10 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں
جو دنیا میں جہاں جہاں تک سورج و چاند کی روشنی جاتی ہے، جس پہ سورج و چاند کی روشنی پڑتی ہے، ان میں سے ان 10 صفات میں سے اللہ نے کسی ایک کو ناپا کی، کسی ایک کو عطا نہیں کی سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اب ذرا سوچیں، وہ علی کہ جس کے اندر 10 اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہوں، جو یہ کہے کہ ان فضیلتوں میں سے ایک بھی فضیلت دنیا میں علی کے سوا کسی کو نہ دی گئی ہو، وہ علی 63 سال کی عمر میں منبر کوفہ پہ آئے۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے، امیر المومنین 63 سال کی عمر میں منبر کوفہ پہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں کی طرف خطاب کیا، ایھا الناس اسمعوا قولی واعقلوہ عنی، اے لوگوں میری باتوں کو سنو، میری باتوں کو سمجھو، تعقل کرو، سوچو، یاد کر لو، صرف سنو نہیں، تعقل کرو، عقل لگاؤ، دماغ لگاؤ، غور کرو، فکر کرو، لأن الفراق قریب، کیونکہ میری جدائی کا وقت بہت نزدیک آتا چلا جاتا ہے۔ 63 سال کی عمر میں مسجد کوفہ کا ممبر ہے، اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے، اسمعوا قولی واعقلوہ عنی، غور سے سنو اور یاد کر لو، انا امام البریہ، اے لوگوں میں تمام اس مخلوقات کا امام ہوں، یہ میری پہلی فضیلت۔ ووصی خیر الخلیفہ، اے لوگوں علی کے سب سے پہلی فضیلت، آخری عمر میں علی اپنی 3 بڑی فضیلتیں گنوا کے جا رہا ہے۔ پہلی فضیلت، میں کائنات کا امام ہوں۔ دوسری فضیلت، کائنات کے بہترین انسان کا وصی، محمد مصطفیٰ کا وصی، بہترین خلیفہ کا وصی، بہترین خلیفہ، بہترین نبی، بہترین مرسل کا نائب، یہ میری دوسری سب سے بڑی فضیلت۔ تیسری فضیلت، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو، تیسری فضیلت، انا زوج سیدۃ النساء هذه الامہ، میری پہلی فضیلت میں امام باریہ ہوں، دوسری فضیلت محمد مصطفیٰ کا وصی ہوں، تیسری علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ علی فاطمہ کا شوہر ہے، علی کی فضیلت ہے۔ اور میں دقیق بات کروں آپ کے سامنے، ماشاءاللہ سے علی کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے نا، علی کے لیے بڑی سینوں میں محبتی ہے نا، یہ جملہ سن کے جائیے، میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے اساتذہ سے رجوع کیا، اساتذہ کا بھی یہ کہنا ہے، تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا جہاں جناب صدیقہ نے علی کی شوہریت یا علی کی ہمسری پہ فخر کیا ہو۔ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا جہاں صدیقہ نے فرمایا ہو کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں علی کی زوجہ ہوں، علی کی بیوی ہوں، لیکن تاریخ میں یہ ضرور ملتا ہے کہ علی نے فخر کیا میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ علی نے فخر کیا، علی نے فخر کیا، علی نے فخر کیا میں فاطمہ کا شوہر ہوں، شوہر ہوں، یہ علی کا فخر ہے۔ ہم نے ایک روایت سنی، بس میں آ گیا اسی روایت پہ، ہم نے بچپن سے روایت سنی، لولا علی لما کان لفاطمہ کف، غور سے سنیں، مولا نے فرمایا اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو، تعقل کرو، غور کرو، فکر کرو، یہ مولا کے جملے ہم نے بچپن سے سنا، لولا علی لما کان لفاطمہ کف، ماشاءاللہ سے یاد ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا۔ اس حدیث میں فضیلت کس کی طرف زیادہ ہے، علی کی طرف یا فاطمہ کی طرف؟ بتائیں کس کی طرف فضیلت زیادہ ہے؟ امیر المومنین کا پلہ بھاری ہے یا پھر جناب صدیقہ کا؟ پھر سے سنیے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا، یا فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ فضیلت کا پلہ کس طرف بھاری ہے؟ امیر المومنین کی طرف۔ کیوں؟ اگر میں بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ کروں، خاکم بدہن، بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ کروں تو ترجمہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر علی نہ ہوتے تو نعوذ باللہ، جب علی نہیں تھے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی تھا ہی نہیں، تو نعوذ باللہ فاطمہ یعنی رسول کی اکلوتی بیٹی کواری رہ جاتی،
یہ بدتمیزی کے ساتھ ترجمہ خاکمبد ہے. تو فضیلت کا پلہ کس طرف بھاری ہے؟ علی کی طرف. میرا ساتھ دے، میرے زاویے سے سنیں. فضیلت کا پلہ کس طرف بھاری ہے؟ علی ابن ابی طالب کی طرف. آئیے اب میں لے چلتا ہوں ایک حدیث کی طرف، پھر آپ کو دکھاتا ہوں فضیلت کا پلہ کس طرف بھاری ہے. رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، 40 سال اور 50 سال اور 60 سال کے کھوسٹ بڈھے سر اٹھائے رسول اللہ کے دروازے پہ چلے آ رہے. ذرا اپنی شکلوں کو تو دیکھو، شکلوں کو دیکھو. آ رہے کیا؟ رسول اللہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں. میں شرم آنی چاہیے تھی، کس کے دروازے پہ تم آ رہے ہو؟ صدیقہ کے رشتے کے لیے. رسول گرامی نے فرمایا نہیں، بحکم الہی فاطمہ کی شادی طے ہو چکی، اب تم خواہ رفت و آمد کر رہے ہو. اب یہ وہ عرب والی جاہلیت پہ آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھو کتنی اشرفیاں، کتنی دولت، کتنا یہ اور کتنا وہ، نبی تو اتنے اونٹ اور فلاں فلاں فلاں. رسول گرامی نے مروان کو بلایا، تم بڑھیا گیا کیوں؟ زمین پہ جھکے، مٹی اٹھائی، ہاتھ پہ مٹی رکھی. جب تک ہاتھ پہ رکھی تب تک مٹی مٹی ہی تھی. گویا رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اوقات اس دروازے پہ یہی ہے، تمہاری اوقات پہ یہی ہے. جیسے مٹی حضرت نے ہاتھ سے چھوڑی، مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی. حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم ہمیں ان اشرفیوں کو لالچ دے رہا، من یقدر علی ھذا، ارے جو تمہاری اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہو اس کی نظر میں تمہاری ان اشرفیوں کی کیا اوقات. تو اس مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیں، تمہاری اس مٹی کو سونے میں تبدیل کرتے ہیں، اس کی نظر میں تمہاری ان اشرفیوں کی کیا اوقات. رسول گرامی نے فرمایا سنو، سب سے پہلی بات علی میرے دروازے پہ آئے تھے صدیقہ کا رشتہ لانے کے لیے، لینے کے لیے. میں علی کے دروازے پہ نہیں گیا تھا. گویا حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی والا لڑکے والے کے دروازے پہ نہ جائے، کیونکہ کسر شان ہوتی ہے. لڑکے والے کو چاہیے کہ وہ لڑکی والے کے دروازے پہ آئے. یہ سنت مصطفی بھی ہے. حضرت نے فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے علی کے دروازے پہ نہیں گیا تھا، علی میرے دروازے پہ آیا تھا. ایک دوسری بات، میں نے علی سے فاطمہ کی شادی کسی رشتہ داری یا کسی لالچ میں نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کی تھی کیونکہ علی کے سوا فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. اب یہاں سے قیامت کا جملہ سنیے. یہ جب ساری کے ساری اصرار کرتے رہے یا رسول اللہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، علی غریب ہیں، علی ایسے ہیں، علی ویسے ہیں، ویسے ویسے، وہ حدیث یاد رکھیے گا. پہلی حدیث کیا تھی؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی ہمسری کے لائق کوئی نہ ہوتا. میں نے کہا نا اس حدیث میں فضیلت کا پلہ علی کی طرف بھاری ہے. اب آئیے اس حدیث کی طرف. رسول گرامی نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں دیا کسی لالچ کی وجہ سے کہ سنو خبردار اپنے ذہنوں میں یہ فکر نہ لانا، میں بتاتا ہوں میری بیٹی کی حرمت کیا ہے کہ خدا کی قسم لو وجدت افضل من علی جن، کہ خدا کی قسم اگر اس روئے زمین پر کوئی علی سے بھی افضل ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ اتنی بافضیلت ہے کہ میں علی سے نہیں اس افضل سے شادی کرتا. یہ میری بیٹی کی فضیلت ہے. اگر علی سے افضل کوئی ہوتا تو میری بیٹی کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں علی سے نہیں اس افضل انسان سے شادی کرتا. اب جب رسول گرامی نے صدیقہ کی شادی علی سے کر دی، یہ تو بتا دیا کہ کائنات میں علی سے بلند و بالا کوئی نہیں ہے. کائنات میں علی سے بلند و بالا کوئی نہیں ہے. اب یہاں سے جس طرح رسول گرامی نے جب یہ رشتہ لے کے آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ رشتہ پہلے تو میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، خدا نے طے کیا ہے. میں مسلمانوں سے کہوں گا اما ذرا ہوش کے ناخن لو. جن خاندانوں میں اور جن قبیلوں میں ایک رشتہ بھی خدا کی طرف سے طے ہوتا ہو، کیسے ممکن ہے خلافت لوگوں کے ہاتھوں سے طے ہو جائے؟ ہمیں جہاں رشتے اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہوں
وہاں خلافت مسلمانوں کے ہاتھوں سے طے ہوگی. یہ عظمت ہے جناب صدیقہ کبریٰ کی، یہ عظمت ہے جناب صدیقہ. کہاں کہاں امیر المؤمنین و جناب صدیقہ کی دونوں کی فضیلتوں کو پڑھیں تو فیصلہ کرنا محال ہو جاتا ہے کہ کس کا پلہ بھاری اور کس کا ہلکا. خدا کی قسم فیصلہ کرنا محال ہو جاتا ہے جب دونوں شخصیتوں کو ایک ساتھ آپ پڑھیں. کہتے ہیں روز محشر جنت و جہنم میں جب تقسیم ہو جائے گی، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، کہتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اچانک انہیں نور نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی. فوراً جنتی چلائیں گے اور کہیں گے یا رب الیس قد قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل، کیا تم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جو نبی مصطفیٰ پہ نازل فرمائی کیا تم نے نہیں فرمایا؟ ولا شمس ولا زمہریرا، جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا. پروردگار پھر یہ سورج و چاند کیسا؟ یہ روشنی دیکھیے. فَيُنَادِي مُنَادٍ، ندائے غیبی آئے گی، کیوں گھبرا رہے ہو کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو ہذا لیس الشمس ولا القمر، یہ نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ ستارے ہیں. پروردگار پھر یہ روشنی کیسی؟ آواز غیبی آئے گی ان علی و فاطمہ تعجب من شیء، کہ علی و فاطمہ جنت میں بیٹھے کسی چیز سے تعجب ناک ہوئے، دونوں مسکرائے. ان کے جیسے ہی وہ مسکرائے ان کے دانتوں سے اتنی روشنی پھیلی کہ جنتی سورج سمجھ بیٹھے. ان کے دانتوں کا نور ہے جیسے تم سورج سمجھ بیٹھے ہو. اچھا میرا دل کر رہا ہے، اگرچہ میں اپنے وقت کا بھی احساس کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے 1 گھنٹے سے اوپر 1-2 منٹ ہو گئے، میں اپنے وقت کا پورا احساس کر رہا ہوں اور مجھے احساس ہے یقیناً ظاہر سی بات ہے 45 50 60 منٹ سے اوپر کتنی بھی اچھی مجلس ہو، کیسے بھی فضائل ہو، انسان کے اندر خستگی آ ہی جاتی، فطری مسئلہ ہے. لیکن میں معذرت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بڑے دنوں کے بعد موقع ملتے ہیں، اتنی لوگوں کی مصروفیات رہتی ہیں، آپ حضرات کی طرف سے بھی ماشاءاللہ سے محبتیں آتی رہتی ہیں، لیکن وقت کی پابندیاں اور وقت کی تنگیاں، ایک نفس ہے کہاں کہاں پہنچے اور کہاں کہاں جائے، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ بڑی دیر میں ملاقاتیں ہو پاتی ہیں. تو لہٰذا میں اس ملاقات کو پھیکی نہیں رکھنا چاہتا، تھوڑی سی گاڑی کر کے جانا چاہتا ہوں. ایک فضیلت جو مجھے بڑی پسند ہے اور میں ہر جگہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ کے درمیان یہ بے عنوان تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جناب صدیقہ کا میں نے شروع میں ایک نام لیا تھا فاطمہ، اس کی میں نے علتیں آپ کے سامنے بیان کی. دوسرا نام ہے صدیقہ کا زہرا. کیا نام ہے؟ زہرا. بس اتنی سی گزارش ہے، تھوڑی سی بیداری کے ساتھ سنیں گے، بس 5 سے 6 منٹ، پھر انشاءاللہ رکھتے مسائل. جناب صدیقہ کا ایک نام کیا ہے؟ زہرا. نتیجہ آپ کے حوالے ہدیہ اور تحفہ نہ ہو تو مجھ سے کہیے گا. جناب صدیقہ کا ایک نام ہے زہرا. چھٹے امام کے پاس ایک صحابہ ہے اور آنے کے بعد فرمایا مولا لما سمیت الزہراء الزہراء، مولا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا، مولا نے جواب دیا، لیکن مولا کے جواب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ، پھر مولا کا جواب. زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آئیے امیر المومنین کی زیارتوں میں دیکھیں گے امیر المومنین کا ایک لقب ہے قائد غر المحجلین. اگر یاد ہو قائد غر المحجلین ترجمہ کیا؟ قائد کہتے ہیں لیڈر کو، رہبر کو، ہادی کو کہا جاتا ہے قائد. غرہ کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں غرہ کہتے ہیں هو البیاض الذي على وجه الفرس. میں نے کہا نا ایک ایک نقطے پہ غور کیجئے گا، نتیجہ آپ کے حوالے. غرہ کسے کہتے ہیں؟ هو البیاض الذي على وجه الفرس. غرہ اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کی پیشانی پہ موجود ہو. آپ نے عربی نسل گھوڑے دیکھے ہوں گے، پورے کالے ہوتے، ان کی پیشانی پہ ایک سفید پٹی بنی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے غرہ، جو دور سے چمکتا ہے. محجل کسے کہا جاتا ہے؟ محجلین. محجلین جمع ہے محجل کی. محجل کسے کہتے ہیں؟ هو البیاض الذي على ارجل الفرس. اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کے پیروں پہ ہو. لقب کیا مولا کا؟ قائد غر المحجلین. میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آپ کہیں گے
شہزادی کی سفیدی، پیروں کی سفیدی، اور کہا یہ لقب ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ اب میں اس رشتے کو سمجھانے کے لیے اور پیچھے جاؤں، رسول گرامی سے حدیث سناؤں۔ رسول گرامی فرماتے ہیں جب میدان محشر سجا ہوگا، انبیاء کی صفیں آئیں گی، ایک گھوڑے پہ سوار نورانی چہرہ والد محشر ہوگا۔ اب تک تو ہم انبیاء کو دیکھ کے تعجب کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ نور والد محشر ہوگا، سارے انبیاء اس نور کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے پروردگارا یہ نور کیسا؟ آواز غیبی آئے گی، کیا تم نے پہچانا نہیں؟ قائد حر المحجلین اور یوسف یحییٰ کا قائد علی ابن ابی طالب آ رہا ہے۔ سفید پیشانی یعنی انبیاء کا قائد، سفید پیروں والوں کا رہبر، لیڈر یعنی موسیٰ کا رہبر، عیسیٰ کا رہبر، یونس کا رہبر، یوسف کا رہبر، تمام انبیاء کا لیڈر والد محشر آ رہا ہے۔ یہاں تک مقدمہ سمجھ لینا، میں نے تقابل کیا تھا علی و زہرا میں، مقدمہ آپ کے حوالے، اب نتیجہ آپ کے حوالے۔ مولا کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد فرمایا مولا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے سوال کیا تھا، آپ جواب سنیے۔ حضرت نے فرمایا زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تَظْهَرُ نُورُ وَجْهِهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دن میں 3 مرتبہ زہرا کے چہرے کا نور علی پہ ظاہر ہوتا ہے۔ زہرا کے ابھی نتیجہ مکمل نہیں ہوا، نتیجہ مکمل نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا سنو کہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زہرا کے چہرے کا نور دن میں 3 مرتبہ علی پہ ظاہر ہوتا ہے۔ علی زہرا کے چہرے کے نور کو دیکھتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے ہاتھوں کو دیا، میں نے کہا نتیجہ آپ کے حوالے، جس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ہم اور آپ تعجب کریں اسے انبیاء کہتے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھ کے انبیاء تعجب کریں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے چہرے کو دیکھ کر علی تعجب کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عظمت صدیقہ ہے، عظمت مادر ہے، اس کے چہرے کے نور کو دیکھ کر علی تعجب کریں اسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ایتھا الصدیقہ الشہیدہ، جان قربان ہو صدیقہ شہیدہ پر، جان قربان۔ کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے صدیقہ کبریٰ کا، جس کے چہرے کے نور کو دیکھ کے علی تعجب کرتے ہوں، جس کا ایک آنسو رسول کے دل کو دہلا دیتا ہو۔ میں نے روایتوں میں دیکھا ایک دن جناب صدیقہ پہ بخار طاری ہوا،
کہتے جب جناب صدیقہ کے سر پہ جب جناب صدیقہ پہ بخار طاری ہوا، امیر المومنین جب تک جناب صدیقہ کے بدن سے بخار رفع دفع نہ ہوا تب تک حضرت نے زہرا کے دامن کو چھوڑا نہیں، زہرا کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اب ذرا تصور کریں وہ بیوی جس سے اتنی محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، اتنی محبت کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو رسول کو برداشت نہ ہو۔ رسول گرامی تشریف فرما ہے، جناب صدیقہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہونے لگی، جیسے جناب صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے رسول گرامی نے اپنی مرض کو بھلا دیا، صدیقہ کو اپنی آغوش میں لیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، رونا نہیں، گھبرانا نہیں، تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ تم ہوگی، تمہیں یہ امت ظلم و جور کے ساتھ شہید کرے گی۔ دروازے پہ دق الباب ہوا، جناب صدیقہ نے فرمایا اے آنے والے شخص، کیا تجھے پتہ نہیں میرا بابا مریض ہے، بیمار ہے، واپس چلا جا۔ دوبارہ دق الباب ہوا، صدیقہ نے فرمایا کیا تجھے سنائی نہیں دیتا میرا بابا بیمار ہے، مریض ہے، میرا بابا کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا سننا تھا۔ رسول گرامی بلند ہوئے، اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا، اے میری بیٹی فاطمہ، یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ملک الموت ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے۔ تمہارے دروازے کی عظمت ہی کچھ ایسی ہے کہ تمہارے دروازے پہ ملک الموت بھی بغیر اجازت آنا گوارا نہیں کرتا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، سوائے غم سیدہ کے۔ حضرت نے فرمایا یہ ایسا دروازہ ہے جہاں ملک الموت بغیر اجازت گھسنے کی کوشش، گھسنے کی جرأت نہیں کرتا۔ بعد رسول میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، اے کملی والے، یہ دروازے کی علامت تھی جہاں کوئی ملک بغیر اجازت نہیں آتا، لیکن اے میرے رسول، آپ کے بعد یہی دروازہ ہے جس پہ آپ سلامی دیا کرتے تھے، وہی دروازہ ہے جسے آپ چوما کرتے تھے، وہی لخت جگر ہے جس کی پیشانی پہ موسے دیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد نہیں دروازہ چلا گیا، جب یہ دروازہ چل گیا، چلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری، ارے آپ کے جگر گوشے کے پہلو پہ دروازہ گرا، آواز دی فدا، ارے میرا محسن شہید، رونے اپنی ماں کو پرسا دے، جسے رونا نہ آئے نا، جسے رونا نہ آئے وہ حسین کی یتیمی کو یاد کر لے، جسے رونا نہ آئے وہ علی کی تنہائی کو یاد کر لے، علی کی غربت کو یاد کر لے، علی کتنا قریب ہے، علی کتنا قریب ہے۔ مدینے میں زہرا کے بعد جب زہرا پہ حملہ ہوا، روایتوں کے الفاظ ہیں کہتے ہیں وہ لوگ جو علی کو سلام کیا کرتے تھے، زہرا کے بعد علی کو سلام۔ علامہ قزوینی کے میں جملے دیکھ رہا تھا، علامہ قزوینی نے فرمایا جناب صدیقہ کبریٰ کی مصیبت کی اوج، کہتے 5 ایسی مصیبتیں ہیں جنہیں زینب کبریٰ کربلا تک بھلا نہ سکی۔ 5 مصیبتیں، 5 مصیبتیں۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی وَحْدَ تُشَاهِدُ أُمَّهَا الْعَلِيلَةَ کہ پہلی مصیبت یہ ہے کہ میری ماں بہت بیمار، بہت کمزور ہو چکی تھی، میری ماں کا بدن بڑا کمزور ہو چکا تھا، وہ طریحۃ الفراش۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ میری ماں بستر سے خود اٹھ نہیں پاتی تھی۔ جناب صحیح 5 مصیبتیں بیان کر رہی ہیں۔ دوسری مصیبت یہ کہ میری ماں بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ تیسری مصیبت
ہمیں نہیں پتا ماں کی حالت کیا، بچے پریشان ہیں. زینب گھر میں رہتی نا، بیٹیاں ماں سے بڑی مانوس ہوتی ہیں. بیٹیوں کی ماں کی حالت کا اندازہ سب سے بہتر ہوتا ہے. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جب علی گھر میں نہیں ہوتے تھے، یہ دیکھیں علی کا احترام کتنا ہے کہ جب تک علی گھر میں نہیں ہوتے تھے فاطمہ کمر پہ ہاتھ رکھتی تھی، متکئن علی الجدار، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی، دیوار پہ ہاتھ رکھ رکھ کے آہستہ آہستہ چلا کر